قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مختلف لکھنے والوں نے قلم اٹھایا ہے۔ کئی قابل قدر کتابیں ان کی جدوجہد کی تفصیل بیان کرتی ہیں، لیکن اس بات سے بہت کم لوگوں کو اختلاف ہے کہ اسٹینلی ولپرٹ نے جناح آف پاکستان کے نام سے ایک ایسی مضبوط اور مکمل سوانح حیات لکھ دی ہے کہ اہل دل اور اہل دماغ دونوں عش کر اٹھے ہیں۔ اسٹینلی ولپرٹ جنوبی ایشیا کے امور کا ماہر ہے اور لاس اینجلس میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں تاریخ کا استاد بھی۔ اس نے برصغیر کی سیاست پر کئی کتابیں لکھی ہیں، جن میں ہندوستان کی نئی تاریخ، جنوبی ایشیا میں تصادم کی جڑیں وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اسٹینلی ولپرٹ کا مطالعہ پھیلا ہوا ہے اور مشاہدہ گہرا۔ برصغیر کی سیاست پر اس کی نظر ایسی ہے کہ کئی غیر ملکی تو کیا بڑے بڑے ملکی مورخ بھی اس کے سامنے نہیں ٹھہرتے۔ تو آئیے کتاب شروع کرتے ہیں۔ شروع سے لے کر اب تک ان گنت شخصیات صفحہ ہستی پر ظاہر ہوئی تاریخ کے صفحات پر اپنے کارناموں کے نقوش ثبت کیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اگر ہم صرف زمانہ جدید کی تاریخ کا سرسری جائزہ لیں تو ہمیں ایسے انسانوں کی ایک طویل فہرست ملتی ہے جن کے عظیم الشان کارناموں سے اقوام عالم کی یہ کہانی روشن اور مزین ہے۔ تاہم ایسے افراد کے نام انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جنہوں نے واقعات عالم کا رخ موڑ دیا۔ پھر ایسی ہستیاں تو بہت ہی تھوڑی ہیں جنہوں نے اپنے عزم سے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اگر ایک قدم اور آگے بڑھا کر ایسے افراد کی جستجو کریں جنہوں نے اپنی مضبوط قوت ارادی اور اٹل قوت فیصلے کے بل پر ایک قوی ریاست قائم کر کے دنیا سے اپنی قیادت کا لویا منوا لیا، ہمیں صرف ایک نام ملتا ہے۔ یہ اعزاز فقط بانی پاکستان محمد علی جناح کے حصے میں آیا، جنہوں نے بیک وقت یہ تینوں کارنامے سر انجام دے کر تاریخ عالم میں منفرد یکتا مقام حاصل کیا۔ قائد اعظم کے محبوب لقب سے پکارے جانے والے اس عظیم سیاسی رہنما اور پاکستان کے اولین گورنر جنرل کو مسلمان ہند کے لیے ایک جداگانہ قوی وطن قائم کرنے کی کوشش میں جو بے مثال کامیابی حاصل ہوئی، اس میں ان کی بے پناہ قوت ارادی اور ناقابل شکست عزم و استقلال کا بڑا دخل ہے۔ اگرچہ انہوں نے اپنی سیاسی کیریئر کانگریس کے کارکن کی حیثیت سے شروع کیا، وہ پہلی عالمگیر جنگ کے اختتام تک ہندو مسلم اتحاد کے زبردست داعی اور سفیر رہے۔ تاہم جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ ہندوستان مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق دینے پر آمادہ نہیں اور آزادی ملنے کی صورت میں وہ ہندوستان کے اقتدار پر بلا شرکت غیر قبضہ جمانا چاہتے ہیں، تو ان کی فراست و بصیرت نے انگریز کے اخراج ہند کے بعد ہندو کی غلامی کا جوہ پہننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی تنظیم مسلم لیگ کے تن مردہ میں نئی روح پھونکی، ملک کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی قوم کو متحد و منظم کیا اور ایک قلیل سی مدت میں پاکستان حاصل کر کے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ دنیا کی تاریخ نے جغرافیہ بھی بدل دیا۔ ہماری یہ کاوش مملکت خدا داد پاکستان کے اس عظیم معمار اور دور جدید کی بے مثال و منفرد شخصیت کے دلچسپ، حیرت انگیز اور سبق آموز واقعات زندگی کا ایک عظیم مرکہ ہے۔ لنکڈ ان میں تیزی سے داخل ہونے اور باہر نکلنے والے طلباء وکلاء اس آئل پینٹنگ پر نظر ڈالتے ہیں جو جولائی میں ان کے گریٹ ہال اور لندن کی لائبریری کے دروازے پر آویزاں ہے۔ وہ لوگ تصویر کو دیکھ کر حیرت سے کہہ سکتے ہیں، پاکستان کے بانی اور پہلے گورنر جنرل ایم اے جناح کا دبلا پتلا اور غیر متبسم چہرہ ان کی طرف کیوں گور رہا ہے۔ طویل قامت، نیف و نظار جسم، چہرے پر چشمی اینک لگائے اور سر پر استرخانی ٹوپی پہنے، اس پورٹریٹ کے نیچے لکھا ہے پیدائش 25 دسمبر 1876 اور وفات 11 ستمبر۔ جناح کی زندگی کے متعلق اس کے علاوہ اور کچھ درج نہیں۔
نامعلوم آرٹسٹ نے اس کے دیانتدارانہ اور نہ جھکنے والے جذبے کی عکاسی کے ساتھ ساتھ لباس کے بے عیب ذوق کو اجاگر کرنے پر بھی پوری توجہ دی ہے۔ اس کے باوجود مسٹر جناح کا چہرہ ایک معمہ کی مانند ہے۔ یہ سادہ سپاٹ ہے، تصویر میں پوری طرح کھلی ہوئی آنکھیں ناظرین کو بڑا متاثر کرتی ہیں، مضبوطی سے بند ہونٹ ناقابل تسخیر لگتے ہیں۔ اسے دیکھ کر آدمی یہ قیاس کرتا ہے کہ وہ بہت کم گو تھے، لیکن انہیں آسانی سے جھٹلانا یا شکست دینا ممکن نہ تھا۔ تاہم سوال یہ ہے کہ اس پورٹریٹ کو برطانوی اصول قانون کی عظیم الشان درسگاہ کے مقدس دیوار پر ایسے باعزت جگہ کیوں دی گئی؟ پتھر کی اس بسیدہ سیڑھیوں کے آر پار جو ملکہ وکٹوریہ اور ان کے اس وفد کے ارکان کے پورٹریٹ کو اٹھائے ہوئے ہیں، جس موقع کی یاد دلاتا ہے جب ملکہ موصوفہ گریٹ ہال اور لائبریری عوام کے لیے وقف کرنے آئی تھی۔ ان دو انگریزوں کے پورٹریٹ بھی بظاہر اس کی مستحق ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ سب سے بڑا وکیل ایک قانون دان کی حیثیت سے قائد اعظم کی بے نظیر کامیابیوں کی تاریخ ایک معمہ بن گئی تھی۔ شاید وہ ہندوستان پر انگریزی راج کی پوری مدت کے سب سے بڑے مقامی ایڈوکیٹ تھے، اس لیے یہ پورٹریٹ بجا طور پر اس رفیع اور مرتب جگہ کا مستحق ہے جو اسے دی گئی۔ اس حقیقت سے تو کسی کو انکار نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے آخری اشرے میں برٹش امپائر کے ذہین ترین قانون دان تھے۔ وہ یقیناً عینی عزم کے مالک تھے۔ انہیں برطانیہ میں جنم لینے والے اس قدر وکیلوں سے ٹکر لینی پڑی جس قدر ہندوستانی بیرسٹروں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے پاکستان کے لیے تنہا ذہن سے سوچے ہوئے دلائل کے بل پر سب کو شکست دی۔ ان کی ساری زندگی ایک اور صرف ایک مقصد کے حصول میں گزر گئی۔ آفرین ہے ان کے زبردست قوت استدلال پر کہ اپنا مقدمہ جیت کر انہوں نے جنوبی ایشیا کا نقشہ اور تاریخ کے دھارے کا رخ بدل دیا۔ جناح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی پرندہ ہے یا پر یا فوج کا بازو ہے۔ یہ لفظ بگڑ کر گجراتی زبان میں جینا بن گیا، جس سے پتلا شخص مراد لیا جاتا ہے۔ قائد اعظم اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے بجا طور پر اس لقب کے مستحق تھے۔ چنانچہ محمد علی جناح کے ساتھ جناح کا لفظ اب ان کے نام کا جزو بلکہ شناخت بن گیا، اور اکثر و بیشتر اہل قلم ان کے اصل نام پر اس خاندانی لقب کو ترجیح دیتے ہیں۔ مسٹر جناح ایک شیعہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ خواجہ اسماعیلی کہلاتے ہیں اور آغا خان کے پیروکار ہیں۔ ان کے آباء و اجداد 10ویں سے 16ویں صدی عیسوی کے درمیان کے پرآشوب حالات سے گھبرا کر ہندوستان کے مغربی علاقوں اور دیگر خطوں میں پہنچے اور پھر یہیں کے ہو رہے۔ قائد اعظم کے اسلاف نے کس زمانے میں ایران سے ترک سکونت کر کے ہندوستان کو اپنا مسکن بنایا، اس کی قطع تاریخ معلوم نہیں، تاہم اسلامی فرقوں میں ایک چھوٹا سا فرقہ اور خود ہندوستان میں معمولی مذہبی اقلیت ہونے کے باوجود جنوبی ایشیا کے فوجوں نے اپنا جداگانہ تشخص اور ثقافتی شناخت برقرار رکھے۔ شاید یہی چیز مسٹر جناح کی کم آمیزی اور لا تلقی کا موجب بنی، جس کا ان کے کردار کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ دنیا کی دیگر تجارت پیشہ اقوام کی طرح خوجے سیر و سفر کے عادی ہیں، نئے افکار و نظریات سے جلد مانوس ہو جانے والے، اجنبی ماحول میں بڑی آسانی سے رچ بس جانے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے لسانی مہارت اور اعلیٰ درجہ کی ذہانت کو خوب ترقی دی ہے، جس کی بدولت خوب سرمایہ کماتے اور قابل رشک زندگی گزارتے ہیں۔ مہاتما گاندھی کا بنیا خاندان جو فوجوں سے گہری مماثلت رکھتا تھا، قائد اعظم کے والدین کی جائے سکونت سے محض 30 میل کے فاصلے پر شمال کی طرف ریاست راجکوٹ میں رہتا تھا۔
گویا پاکستان اور بھارت دونوں کے بابائے قوم ایک ہی مادری زبان گجراتی بولتے تھے، اگرچہ اس زبان نے ان کے ذہن اور زیرک اخلاق کو قریب لانے میں کوئی مدد نہیں کی۔ قائد اعظم کے والد جناب پونجا، جو 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، اپنی ہی برادری کی ایک خوبصورت دوشیزہ میٹھی بائی کے ساتھ شادی کی تھی، جو جوانی کے دنوں میں سندھ کی تیزی سے پھیلتی ہوئی بندرگاہ کراچی منتقل ہو گئے۔ ان دنوں اس کی آبادی 50,000 نفوس پر مشتمل تھی، جو آج کی 80-90 لاکھ آبادی کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی۔ بہرحال جناب بھائی پونجا اور میٹھی بائی جیسے من چلے نوجوان اس شہر کے تجارتی مرکز میں، جو لیاری ندی کے دونوں طرف دور تک پھیلا ہوا تھا، وہیں کے ہو کر آ کر رہنے لگے، بسنے لگے۔ جناب بھائی نے 3 منزلہ وزیر مینشن، جسے دوبارہ تعمیر کر کے قوی یادگار اور عجائب گھر کی حیثیت دے دی گئی، کی دوسری منزل پر ایک کمرہ کرائے پر لیا۔ یہ مینشن نیو مینیم روڈ کے کاٹن مارکیٹ میں واقع ہے، جہاں اب بھی کپاس کی گانٹھوں سے لدے ہوئے اونٹوں کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ ان کی عمر 4 برس تھی جب ان کی تعلیم کے لیے ایک پرائیویٹ ٹیوٹر کی خدمات حاصل کی گئی، تاکہ انہیں قاعدہ پڑھنا اور گنتی لکھنا سکھایا جائے، لیکن بچے نے پڑھائی کی طرف سے عدم دلچسپی اور اعصاب سے بالکل حقیقت نفرت اظہار کیا۔ وہ ٹیوٹر کے آنے سے پہلے ہی گھر سے نکل جاتا تھا۔ گھر میں نجی ٹیوٹر کا پڑھانا ظاہر کرتا ہے کہ ان دنوں جناب پونجا کا کاروبار خاصی ترقی پر تھا۔ بمبئی سے آمد کے بعد 10 ہی برسوں میں ان کی تجارت کی سالانہ مالیت دگنی ہو کر 80 ملین روپے تک پہنچ گئی تھی۔ وہ ہر قسم کی پیداواری جنس بشمول روئی، اون، کھالیں، تیل کے بیج اور غلہ خرید کر برآمد کرتے تھے، جبکہ درآمدی اشیاء میں ماسچر کا بنا ہوا کپڑا، دھات کا سامان اور چینی منگاتے تھے۔ ان کے کاروبار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ اپنے گاہکوں کے لیے بنکار اور ادھار دینے والے ساہوکار بن گئے۔ اوائل 1877 میں جناب پونجا کی اکلوتی بہن مس بائی، جن کے شوہر پیر بائی ممبئی میں کامیاب تاجر تھے، اپنے بھائی سے ملنے کراچی آئی۔ چھوٹے جناب کو اپنی پھوپھی کی ظرافت، زندہ دلی اور خوش مزاجی بہت پسند آئی، اور وہ جلد ہی ان سے مانوس ہو گیا۔ دوسری طرف انہیں بھی اپنے ہوشیار، خوبصورت اور ہونہار بھتیجے سے محبت ہو گئی۔ فاطمہ جناح کا کہنا ہے کہ وہ یہیں ہر رات جنوں بھوتوں کے اڑتے ہوئے کلینوں اور پریوں کے عجیب و غریب کہانیاں سناتی تھی۔ وہ ننھے جناح کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ بمبئی لے گئیں اور اسے اس عظیم شہر سے روشناس کرایا۔ بعد ازاں ان کی نوجوانی کا زیادہ عرصہ ہندوستان کے اسی خوبصورت شہر میں بسر ہوا۔ صوبائی سطح کا شہر بن جانے کے باوجود کراچی اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا قصبہ بلکہ گاؤں لگتا تھا۔ ممبئی میں ان کی پہلی بار آمد قیام اور تعلیم و تربیت کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ ریکارڈ سے اتنا پتہ ضرور چلتا ہے کہ پھوپھی کے پاس قیام کے دوران انہیں اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ آیا یہ مسلم انجمن اسلامیہ کا مدرسہ تھا یا گوکل وائس تیج پرائمری اسکول؟ مطلوب حسین سید کے بقول اس کی یقینی صراحت نہیں ملتی۔ شاید انہوں نے ان دونوں اسکولوں میں تعلیم پائی، پہلے اول ذکر میں داخلہ لیا اور اسے چھوڑ کر آخر ازل ذکر میں آ گئے۔ پڑھائی کے لیے ننھے جناح میں صبر زیادہ نہیں تھا، اسے گھر بیٹھ کر چیزوں کے نام رٹنے کا کوئی شوق نہ تھا۔ چیمبر آف کامرس کی سیر کے لیے اس کی پھوپھی اسے بار بار لے جاتی ہوگی۔ اگر ممبئی جانے سے پہلے وہ ایک اشرہ مزید کراچی میں رہتا تو عین ممکن تھا کہ اس کے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تجارتی دنیا سے دل لگانے پر آمادہ کر لیا جاتا، اور وہ جناب پونجا اینڈ کمپنی لمیٹڈ کی ترقی پذیر کاروبار کا وارث بننے پر قناعت کر لیتا۔ لیکن ممبئی کو دیکھنے کے بعد اسے بلانا آسان نہ تھا۔
گو وہ صرف 6 مہینے بعد واپس کراچی آ گیا، تاہم اس کا سبب نئے ماحول سے اس کی اکتاڑ تھی، ورنہ وہ بمبئی کی پرکشش فضا سے ہرگز منہ نہ موڑتا۔ فاطمہ جناح اپنی یادداشتوں میں ان دنوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں، اپنے پیارے بیٹے کے بغیر اس کی ماں انتہائی اداس اور غم زدہ رہتی تھی۔ 23 دسمبر 1877 کو اسے سندھ مدرسہ میں داخل کرا دیا گیا۔ چند سال بعد اس کا نام طویل غیر حاضری کی بنا پر رجسٹر سے کاٹ دیا گیا۔ وہ ریاضی کی مشقیں کرنے کی بجائے اپنے باپ کے تجارتی عربی النصر گھوڑوں پر سواری سے دل بہلاتا تھا۔ وہ اور اس کا دوست کریم قاسم اس سے اکثر غائب رہتے تھے۔ قریب کے رتیلے بنجر علاقوں میں گھوڑے دوڑانا ان کا محبوب مشغلہ تھا، جو انہیں سکول سے غائب ہو جانے پر اکساتا تھا۔ گھوڑوں، میناروں اور مرابوں سے اس بچے کو قدرتی انس تھا۔ اس زمانے میں اس نے شاعری بھی پڑھی، لیکن کسی استاد کے اسباقی منصوبہ کے تحت اور اس کی ہدایت کے مطابق نہیں، محض اپنی خواہش اور شوق سے۔ چھوٹی عمر میں بھی مسٹر جناح کسی کے رعب و داب میں نہیں آتے تھے، انہیں کنٹرول کرنا آسان بات نہ تھی۔ پھر اس بچے کو لارنس روڈ کے کرپٹن مشن ہائی اسکول میں، جو گھر کے قریب تھا، داخل کرا دیا گیا۔ والدین کو توقع تھی کہ شاید یہاں اس کے بے تاب ذہن کے لیے زیادہ موافق ماحول میسر آ جائے، لیکن اس سکول میں بھی اس کی پڑھائی کی مدت چند ماہ سے زیادہ نہیں رہی۔ البتہ اس سکول کا ایک اہم ورثہ یہ تھا کہ وہ 25 دسمبر عیسائیوں کا سب سے بڑا تہوار میں دلچسپی لینے اور اس پر غیر معمولی توجہ دینے لگا۔ 1890 میں جناح پونجا کی تجارت اتنے عروج پر پہنچ گئی کہ انہوں نے کئی استبل اور خوبصورت بگیاں خرید لیں۔ ان کی فرم کا ایک معروف برطانوی ایجنسی ڈگلس گراہم اینڈ کمپنی کے ساتھ گہرا اشتراک تھا، جس کا جنرل مینیجر سر فریڈرک کرافٹ تھا۔ اسے کمپنی کی جنرل مینیجری نوابی کے ساتھ وراثت میں ملی تھی۔ افسوس ہے کہ اس سلسلے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہو سکی۔ کرافٹ اس وقت 32 سال کا مجرد چھیل چھیلا گبرو تھا، جس کے کوٹ کے کاج میں ہر صبح ہلکے گلابی رنگ کا پھول لگا ہوتا تھا۔ وہ ایک گوشہ نشین اور فلسفی مزاج شخص تھا۔ بچوں سے اسے کوئی لگاؤ نہ تھا، تاہم وہ اپنے پڑوس میں آباد ننھے جناح سے پیار کرتا تھا۔ جناح نے بچپن سے ہی کسی پھول کی بجائے ایک چشمی اینک کو پسند کیا، جو ایلا پایا کے انگریزی نمونوں میں ایک نمونہ تھا، اور غالباً جوزف چیمبرلین سے متاثر ہو کر اپنایا تھا۔ سر کرافٹ جناح کی صلاحیتوں کے بابت بڑی اچھی رائے رکھتا تھا، چنانچہ اس نے تجویز کیا کہ اس نوجوان کو لندن بھیج دیا جائے، جہاں اسے میرے دفتر میں کام سکھایا جائے گا۔ جناح پونجا نے اپنے دوست کی اس فیاضانہ پیشکش کو بخوشی قبول کرتے ہوئے اپنے لخت جگر کو لندن بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ روانگی کے وقت سر کرافٹ نے ایک سفارشی رکا دیا، جس نے مسٹر جناح کو گوشہ گمنامی سے نکال کر برطانیہ کے شاہی شہرت کے اس وسیع دائرہ میں پہنچا دیا، جس تک رسائی ہندوستان کی بہت کم نوجوان کو میسر تھی۔ بظاہر کراچی مسٹر جناح کی کیریئر کی ابتدا کے لیے ممبئی سے کئی بہتر ثابت ہوا، کیونکہ وہاں جناح کی طرح ہزاروں نہیں تو سینکڑوں ذہین لڑکے موجود تھے، جن کے والدین چاہتے تھے کہ کرافٹ جیسے صاحب لوگوں سے سفارشی رکا حاصل کر کے ان کے بہتر مستقبل کو یقینی بنائیں، جب کراچی میں صرف ایک ہی جناح تھا۔ جب ماں کو اپنے بیٹے کے نئے سفری منصوبے کا پتہ چلا تو اس نے اس پروگرام کے خلاف بہت شور مچایا۔ وہ اسے پھپھو کے ساتھ ممبئی بھیج کر ہی غمگین ہو گئی تھی۔ اب لندن کا نام سن کر ان کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ اتنا لمبا سفر، وہ بھی تنہا، اور پھر واپسی 2 سال بعد۔ اس کے لیے یہ سب کچھ خارج از مکان ناممکن اور ناقابل برداشت تھا۔ شاید اس کے وجدان نے اسے بتا دیا تھا کہ نور نظر لندن چلا گیا تو وہ دوبارہ صورت دیکھنی نصیب نہیں ہوگی۔ وہ کئی ہفتے تک آنسو بہاتی، شور مچاتی اور ممتا کی وبائی دیتی رہی۔ جب کوئی سنوائی نہ ہوئی تو اس نے ایک شرط، بیٹے کی ضد اور ہٹ
محترمی کے مقابلے میں ہار مان لی۔ وہ اپنے خوبصورت اور غیر شادی شدہ جوان بیٹے کو لندن بھیجنا خطرناک سمجھتی تھی۔ اسے یہ وہم تھا کہ کوئی انگریز لڑکی یا میم اس کے لخت جگر کو اپنے دام الفت کا امیر یا اسیر بنا لے گی، جو جناب پونجا خاندان کے لیے بہت بڑا سانحہ ہوگا۔ اس لیے ولایت جانے سے پہلے اس کی شادی کرا دی جائے گی تو میں اسے باخوشی جانے کی اجازت دے دوں گی۔ نوجوان نے پہلے تو ماں کی اس انوکھی شرط پر احتجاج کیا، لیکن جب اس نے محسوس کر لیا کہ یہ بات ماں کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہے تو سعد و تو مند بیٹے کی طرح سر تسلیم خم کر دیا۔ ماں نے پانیلی گاؤں کی خواجہ برادری میں 14 سال کی ایک خوب برو لڑکی ایمی بائی کے والدین سے بات چیت کی اور معاملہ جلدی طے پا گیا۔ منگنی اور شادی کے جملہ امور والدین اور رشتہ کرانے والوں نے خود طے کیے۔ مسٹر جناح کے مشورہ یا رائے کو کوئی دخل حاصل نہ تھا۔ ایسا ہی چند سال پیشتر نوجوان گاندھی کے والدین نے کیا۔ 19ویں صدی میں لڑکے اور لڑکیوں کی 13 سے 19 برس تک کی عمر میں شادی کر دینے کا عام رواج تھا اور دلہا دلہن سے اس معاملے میں شاذ ہی مشورہ کیا جاتا تھا۔ فاطمہ جناح کی روایت ہے، مسٹر جناح اس وقت 16 سال کے تھے۔ انہوں نے اپنی دلہن کو بالکل نہیں دیکھا تھا، سر سے پاؤں تک پھولوں کی ہاروں میں لدے ہوئے، اور وہ اپنے دادا کے گھر سے برات کا جلوس لے کر اپنے سسرال گئے تو عجیب سے لگ رہے تھے۔ وہاں ایک 14 سالہ لڑکی قیمتی پوشاک پہنے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے چمکدار زیور دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے تھے۔ ہاتھوں میں مہندی، چہرے پر سنہری پتیوں اور عطر کی خوشبو نے اسے واقعہ حسین اور پرکشش بنا دیا تھا۔ جناح اپنی عمر اور نادیدہ دلہن کے بارے میں کیا محسوس کر رہے تھے؟ شاید ان کے پاس ایسی باتوں کے لیے وقت ہی نہ تھا۔ شادی کی صرف چند دن بعد وہ اپنی رفیقہ حیات کے سفر زندگی سے نکل گئے اور دوبارہ نہیں ملے۔ ان کی وطن واپسی سے پہلے ماں اور بیوی دونوں فوت ہو چکی تھیں۔ جنوری 1893 میں وہ انگلستان روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں نہ کوئی اتالیق ان کے ہمراہ تھا، نہ کوئی خادم، البتہ ایک بوڑھا انگریز ان کی ذہانت و حاضر جوابی سے متاثر ہو کر دوست بن گیا اور انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ مارسیلز میں اترتے وقت وہ اس مہم جو نوجوان کو لندن میں اپنے قیام گاہ کا پتہ دے گیا۔ اگلے 4 سالوں کے دوران وہ جب بھی ہندوستان سے لندن آتا، مسٹر جناح کو بڑے خلوص سے اپنے ہاں بلاتا اور ان کی دعوت کرتا۔ ساؤتھ چیپسٹن کی بندرگاہ پر اترنے کے بعد مسٹر جناح کشتی کے ذریعے وکٹوریہ اسٹیشن اور پھر اپنی منزل مقصود پر پہنچے۔ انہوں نے بعد میں بتایا کہ کئی مہینے تک انگلینڈ مجھے عجیب سا ملک لگا اور بڑا اجنبی ماحول محسوس ہوا۔ میں وہاں کسی ذی و نفس کو نہیں جانتا تھا۔ لندن کی دھند، گہری اور شدید سردی نے الگ ناک میں دم کر دیا۔ اگر ہم کمپنی کے وقت میں وہ ایک چھوٹے سے پرانے ڈیسک پر بیٹھ جاتے، ان کے چاروں طرف حسابات کے رجسٹر بکھرے ہوتے۔ ان کا کام یہ تھا کہ ان رجسٹروں میں سے رقوم نقل کر کے بقایا جات معلوم کریں۔ بظاہر یہ ایک مشکل اور ان کی طبیعت کے خلاف کام تھا، کیونکہ ریاضی کے ساتھ ان کی کبھی لگاؤ ہی نہیں تھا۔ ان کے باوجود انہوں نے پورے انمہاک سے اپنا فرض ادا کیا۔ ایجنسی کا دفتر لندن کے 3 نیڈل اسٹریٹ کے قریب واقع تھا، جو تاریخی گلڈ ہال، بینک آف انگلینڈ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے پرانے صدر دفتر سے تھوڑے سے فاصلے پر دریائے ٹیمز کے کنارے پر ایک فضا میں جگہ تھی۔ ان کے نزدیک ہی لینڈن ہال اسٹریٹ تھی۔ جناح اپنے پاس نہ کوئی ڈائری رکھتے تھے، نہ انہیں اپنی یادداشت قلم بند کرنے کا شوق تھا، جیسا کہ گاندھی اور نہرو کرتے تھے۔ تاہم انہیں خود کو عظیم الشان امپائر کے ٹھنڈے وطن سے ہزاروں میل دور کچھ کرنے کی تحریک دینے والے صدر مقام لندن میں پا کر، جہاں ان کے شعور نے آنکھ کھولی تھی، یقیناً حیرت ہوئی ہوگی۔ انہوں نے اپنے ایک دوست سے ذکر کیا، میں نوجوان تھا، گھر سے بہت دور اکیلا رہتا تھا۔ اگر ہم کمپنی کے چند ملازمین کے علاوہ کسی سے میری شناسائی نہ تھی۔ لندن کی بے پناہ وسعت نے میری
تنہا زندگی کو بہت متاثر کیا، تاہم میں نے جلد ہی وہاں کی بدوباش اختیار کر لی اور لندن کو پسند کرنے لگا۔ جناب پونجا نے ایک برٹش بینک میں بیٹے کے نام کھاتے میں ایک معقول رقم جمع کرا دی تھی تاکہ وہ 3 سال تک اطمینان کے ساتھ لندن میں قیام کر سکے۔ اس بات کا کوئی یقینی ریکارڈ موجود نہیں۔ رسل روڈ پر واقع 3 منزلہ سادے سے مکان میں منتقل ہونے سے پہلے، جس پر آج کل کاؤنٹی کونسل کی طرف سے اس عبارت کی ایک پلیٹ لگا دی گئی ہے کہ بانی پاکستان محمد علی جناح نے 1895 میں یہاں قیام کیا تھا۔ انہوں نے کتنے ہوٹلوں میں کمرے کرائے پر لیے، کتنے مقامات پر 4 پائی کی جگہ اور ناشتے کے انتظام پر پیسے خرچ کیے۔ اس زمانے میں یہ مکان ملحقہ عمارتوں کے بسیدہ بلاک میں بالکل نیا لگتا ہوگا۔ مسٹر جناح جس فلیٹ میں رہتے تھے وہ ایک بیوہ عورت مسز ایف ای پیچ ڈریک کی مالکیت تھا۔ وہ اپنی ایک جوان بیٹی کے ساتھ، جو مسٹر جناح کی ہم عمر تھی، رہتی تھی۔ فاطمہ جناح کی یادداشتوں کے مطابق وہ دوشیزہ میرے بھائی کو پسند کرتی تھی۔ اپنے خدشات دور کرنے کی غرض سے زندگی بھر مجردد رہنے والی فاطمہ نے مزید لکھا کہ تاہم وہ تقریباً محبت کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ دوشیزہ اپنی پوری کوشش کے باوجود ان کی کم امیزی کو ختم نہیں کر سکی۔ بعض اوقات وہ اپنی ماں کے گھر میں مخلوط پارٹیوں کا اہتمام کرتی تھی اور وہ مختلف کھیلوں میں سے ایک خاص کھیل میں جو بڑے شوق سے کھیلتی تھی، ہارنے والا سزا کے طور پر جیتنے والے کو بوسہ دیتا تھا۔ انہوں نے خود کو اس بوسہ بازی سے ہمیشہ الگ رکھا۔ مسٹر جناح نے یاد کر کے مجھے بتایا کہ ایک بار کرسمس کے موقع پر مس پیچ ڈریک نے اپنی باہیں میری گردن میں حائل کر دیں، چونکہ میں آکاش بیل بڑے دن کی سجاوٹ کا سامان کے نیچے کھڑا تھا، جس کی اہمیت اس وقت مجھے معلوم نہ تھی۔ اس نے مجھ سے کہا میں اس کا بوسہ ضرور لوں۔ میں نے اسے نرمی سے سمجھایا کہ ہمارے اپنے معاشرتی اصول ہیں جن میں آکاش بیل کے نیچے بوسہ لینے کی گنجائش نہیں۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ اس بے ضرر سے واقعے میں سب سے حیران کن بات شاید یہ ہے کہ مس فاطمہ جناح نے اس کی اتنی تفصیل بیان کرنا کیوں ضروری سمجھا۔ کیا ہم اسے زیب داستان کے لیے تاریخی ریکارڈ پر حاشیہ آرائی کوشش سمجھے، جس سے اپنے عظیم بھائی کے امیج کو بالکل صاف اور بے داغ ثابت کرنا مقصود ہے۔ لندن میں دوران قیام انہوں نے اپنے بھاری بھرکم نام محمد علی جناح بھائی آف کراچی کو چھوڑ کر انگریزی طرز پر مختصر نام M.A. جناح کو اختیار کر لیا۔ یہ نام پہلی بار انہوں نے ایک چیک پر دستخط کرتے ہوئے استعمال کیا جو رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ سے پیسے نکلوانے کے لیے کاٹا تھا۔ کچھ عرصہ وہ اپنا زرد رنگ کا روایتی لمبا سندھی کوٹ پہن کر شاپنگ مال کو جاتے رہے۔ آہستہ آہستہ اسے بھی پہننا چھوڑ دیا اور پورا مغربی لباس استعمال کرنے لگے۔ ان کا لمبا اور دبلا پتلا بدن لندن کی بہترین فیشنوں کی نمائش کے لیے انتہائی موزوں تھا۔ وہ آئندہ زندگی بھر زیوروں کے لیے نفاست کا نمونہ بنے رہے۔ وہ اپنے سوٹ ہاتھ سے سلواتے اور ان کے لیے سب سے عمدہ گراں قیمت کپڑا خریدتے۔ ان کا یہ چلن آخری دم تک برقرار رہا۔ بیرسٹر کی حیثیت سے ان کے نزدیک یہ بات قابل فخر تھی کہ ایک دفعہ استعمال شدہ ریشمی ٹائی کو دوبارہ کام میں نہ لایا جائے۔ خوش پوشاکی کا انداز ٹوپی سے لے کر بوٹوں کی نوک تک منفرد تھا۔ بہت کم انگریز لباس کے معاملے میں اتنی دلچسپی لیتے ہوں گے جتنی کہ مسٹر جناح۔ وہ اپنے حرف گیری سے پاک اور شائستگاہ طور پر طریقوں اور خوش پوشاکی کی بدولت اس قابل بن گئے تھے کہ لندن کے پرشکو محلات، عالی شان کوٹھیاں اور گلیوں میں سے جس میں چاہیں داخل ہو جائیں۔ انتھنی ایڈن اور ڈیوک آف وینڈسر کی طرح وہ بھی دنیا بھر میں فیشن کا سمبل بن گئے تھے۔ جنوبی ایشیا کے ہم عصر لیڈروں میں سے فقط موتی لال نہرو ان کا مقابلہ کر سکتے تھے۔